اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمزہ اور سا سے مل کر بننے والے الفاظ پڑھیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے اصابکم، اس نے تم کو ثواب دیا، اس نے تم کو بدلہ دیا۔ انعام و سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سزا مراد ہے، یعنی یہاں جو یہ استعمال ہوا تو اس سے مراد سزا ہے، سزا کے طور پر استعمال ہوا۔ تو اصابہ اس نے تم کو پہنچایا۔ اصابہ اصل اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، چاہے کوئی ثواب پہنچانا ہو یا کوئی عذاب پہنچانا ہو۔ تو اصابہ مینس پہنچانا۔ اصابہ اس نے پہنچایا، کم تمہیں، اور اس کا مصدر ہے اصابتن۔ اصابتن سے ماضی استعمال ہوا یہاں پہ، تو اصابتن مینس پہنچانا۔ تو یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ سورۃ العمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 153 میں استعمال ہوا ہے یہاں پہ فَأَصَابَكُمْ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ۔ جب تُصْعِدُونَ تم چڑھے جا رہے تھے، تم اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے، ولا اور نہ، تلوون پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، ولا تلوون اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، علی احد تم میں سے کوئی ایک بھی، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم تمہیں پکارتے تھے، تمہیں تمہارے پیچھے سے بلاتے تھے، یدعوکم تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو پہنچایا اس نے تمہیں، فاصاب تو پہنچایا اس نے، کم تمہیں، غمن بغمن غم پر غم، لکیلا تاکہ نہ، تحزنو تم غم کرو، علی اس پر جو، علی ما اس پر، ما جو، فاتکم جاتا رہا تم سے، ولا اور نہ، ما اس پر جو، اصابکم مصیبت پہنچی تمہیں، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھتا ہے، بما اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اور ایک یہ ہے اصابکم سا سے، تو اس کا معنی ہوتے ہیں پہنچانا، اور ایک سواد سے بھی ہوتا ہے اصابہ، تو اس کے معنی صرف ہوتا ہے مصیبت پہنچانا، اسی سے مصیبت بھی نکلتا ہے، وہ بھی سواد سے لکھا جاتا ہے۔ تو سواد سے جو ہے اصابکم اس سے ہوتا ہی ہے مصیبت پہنچانا، اور اصابہ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، چاہے مصیبت ہو یا کوئی ثواب ہو۔ تو اصابکم مینس پہنچانا، اور اصابکم مصیبت پہنچانا۔ نیکسٹ لفظ ہے اصابہم، پھر وہی ہے اور یہ ضمیر ہم کے ساتھ ہے۔ تو کم مینس تم کو، اور ہم مینس ان کو۔ اصابہم اس نے ان کو پہنچایا، اس نے ان کو ثواب پہنچایا، اس نے ان کو ثواب دیا، اس نے ان کو انعام دیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فَأَصَابَهُمْ یہ یہاں پہ استعمال ہوا سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 85 میں، فَأَصَابَهُمْ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ تو اصابہ پہنچایا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، تو ان کو اللہ نے پہنچایا، بما باوجہ اس کے، جو قالو کہا انہوں نے، یعنی انہوں نے جو بھی کہا اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں پہنچایا۔ کیا پہنچایا؟ جناتن باغات، تجری بہتی تھی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیش کے لیے، فیہا اس میں، وذالک اور یہی ہے، جزاء المحسنین محسنین کی جزا، محسنین کا بدلہ۔
احسان کرنے والوں کا بدلہ۔ اور پھر یہ الفاظ ایک دوسری صورت میں بھی استعمال ہوا ہے، سورۃ الفتح، سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 میں۔ تو یہ آیت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لقد البتہ تحقیق رضی اللہ راضی ہوا عن المؤمنین مومنوں سے، اذ یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرتی، تحت مینس نیچے، الشجرتی اس درخت کے، تحت الشجرتی درخت کے نیچے، فعلم تو جان لیا، ما فی جو بھی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ تو اتارا، السکینۃ سکونت، علیہم ان پر، فاصابہم تو پہنچائی ان کو، فتحً ایک فتح، قریباً قریب کی، تو انہیں ایک قریب کی فتح پہنچائی۔ تو نیکسٹ لفظ ہے اساساً۔ اساساً مینس اسباب، گھر کا سامان، اسباب اور گھر کا سامان وغیرہ، اس کا واحد نہیں آتا، یعنی یہ لفظ جو ہے اس کا واحد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ جمع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ الفاظ یہاں پہ، لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اساساً، تو یہ کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ سورۃ النحل یعنی سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 80 میں۔ تو چلو اسے پڑھتے ہیں ہم ورڈ بائی ورڈ۔ واللہ اور اللہ، جعل بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، سکنا وجعلہم من جلود الانعام بیوت تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ واللہ اور اللہ نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، سکنن سکونت کی جگہ، تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کی جگہ بنایا، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، من جلودی جلدوں میں سے، الانعامی مویشیوں کی، یعنی مویشیوں کی جلدوں کے ساتھ، مویشیوں کی چمڑیوں کے ساتھ، بیوتن گھر، تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، تستخفو تم ہلکا پاتے ہو، تستخفون تم ہلکا پاتے ہو، ہاں اسے، یوم دن، ظعنکم تمہارے سفر کے، ظعنی مینس سفر، یوم ظعنکم تمہارے سفر کے دن، یعنی جب تم سفر کرتے ہو تو تمہارے لیے ہلکا رہتی ہیں، و یوم اقامتکم اور دن، اقامتکم تمہارے اقامت کے، یعنی تمہارے ٹھہرنے کے دن، و یوم اقامتکم، ومن اصوافہا اور ان کی اونوں سے، یعنی ان مویشیوں میں جو بھیڑیں ہیں ان بھیڑوں کی اونوں سے، و اوبارہا اور ان کے پشموں سے، یعنی اونٹوں کے پشموں سے، و اشعارہا اور مویشیوں کے بالوں سے، اساساً سامان بناتے ہو، و متاعن اور فائدہ ہے، اور یعنی ان تمام چیزوں کا یہ فائدہ تم اٹھاتے ہو، یہ فائدہ ہے، متاعن فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک، یعنی یہ جو بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو یہ ایک وقت تک ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی الفاظ ایک اور صورت میں استعمال ہوا ہے،
सूरत मरियम सूरत नंबर 19 आयत नंबर 74। यहाँ पे क्या है, वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन हुम अहसनु असासन वरियन। वकम और कितने ही, कम मीन्स कितने ही, अहलकना हलाक कर दिए हमने, कबलहुम इनसे पहले, मिन करनिन ग्रोहों में से, कबीलों में से, हुम वो, अहसनु ज़्यादा थे, असासन मालो सामान में, यानी जो हम इनसे पहले जिन लोगों को हलाक कर चुके हैं वो इनसे भी समान मालो मता में इनसे ज़्यादा थे। वरियन और ज़ाहरी शान व शौकत, सामान और ज़ाहरी शान व शौकत में वो इनसे भी ज़्यादा थे, तो उनको भी हमने हलाक कर दिया। रियन अरा यूरी से निकला है, अरा मीन्स होता है देखना, यानी ज़ाहिरदारी से इसका ताल्लुक है। वरियन यानी ज़ाहरी शान व शौकत। तो ये लफ्ज़ सूरतुल अहकाफ सूरह नंबर 46 की आयत नंबर 4 में इस्तेमाल हुआ है। तो क्या है ये आयत, देखते हैं। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावाति ईतूनी बिकिताबिन मिन कब्लि हाज़ा औ आसारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको देखते हैं। कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप फरमा दीजिए, अरअयतुम क्या देखा है तुमने, मा तदऊना जो तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इन्हें फरमा दीजिए कि क्या आपने देखा है कि जो तुम जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अरूनी ज़रा मुझे भी दिखाओ, माज़ा क्या, खलाकू उन्होंने पैदा किया है, यानी जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्होंने क्या पैदा किया है, ज़रा मुझे भी दिखाओ। मिनल अर्दी ज़मीन में से, यानी ज़मीन में से उन्होंने क्या पैदा किया है। अम या लहुम उनके लिए है, शिरकुन कोई शिरकत, फिस समावाती आसमानों में, या उनकी आसमानों में कोई शिरकत है, यानी अगर उन्होंने ज़मीन में कुछ पैदा किया है या आसमान में उनकी कोई शिरकत है तो मुझे दिखाओ। ईतूनी लाओ मेरे पास, बी किताबिन कोई किताब, मिन कबली हाजा इससे पहले, यानी ये जो कुरान करीम है इससे पहले की कोई किताब ले आओ जिसमें ये ऐसा हो। औ आसारतिन या आसार में से, यानी इल्म के जो आसार बाकी रह गए हों उनमें से कोई चीज़ हो वो ले आओ। मिन इल्म में से, इन कुन तुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। तो ये एक और सूरत में भी इस्तेमाल हुआ है, सूरत फातिर सूरत नंबर 35 की आयत नंबर 40 में इस्तेमाल हुआ है। कुल अरअयतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावाति अम आतैनाहुम किताबन फ़हुम अला बय्यिनतिम मिन्हु बल इन यइदुज़ ज़ालिमून बअदुहुम बअदन इल्ला गुरूरा। कुल आप कह दीजिए, अरअयतुम क्या देखा है तुमने, शुरकाअकुमुल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि, शुरकाअकुम अपने शरीकों को, अल्लज़ीन वो जो, तदऊन पुकारते हो तुम उन्हें, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, अरूनी मुझे भी दिखाओ, माज़ा क्या, खलाकू पैदा किया है उन्होंने, मिनल अर्दी ज़मीन में से, अम या लहुम उनके लिए, शिरकुन कोई शिरकत है, फिस समावाती उनकी कोई शिरकत है आसमानों में। अम आतैनाहुम किताबन या लाए हैं हम, आतैना
لائے ہیں ہم ان کے پاس کتابن کوئی کتاب، فہم تو وہ علی بینتن اوپر بینات پر ہیں، اوپر دلیل پر ہیں، منہ اس میں سے، یعنی ہم ان کے پاس کیا کوئی ایسی کتاب لائے ہیں جس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں ایسی باتوں کی، بلکہ ان یعد الظالمون ان نہیں یعدو وعدہ کرتے ہیں الظالمون ظالم لوگ، بعضهم بعضا ان میں سے بعض سے، الا مگر غرورا دھوکے کا، ان یعدو نہیں وعدہ کرتے الظالمون ظالم لوگ، بعضهم بعضا ان میں سے بعض سے، الا غرورا مگر دھوکے کا، یعنی ظالم جو بعض ظالم سے وعدے کرتے ہیں وہ صرف دھوکا ہی دھوکا ہے، یعنی جو بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے یہ وعدے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں، یہ سب دھوکا ہی دھوکا ہے۔